افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ہاں، اللہ پاک نے فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا بغیر مقصد کے پیدا کی گئی، کھیل کود کے لیے پیدا کی گئی، تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا. فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بڑی اونچی شان والے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، اللہ عرش والے کریم مالک. ومن يدع مع الله الها آخر، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو خدا بنا کر پکارے گا، لا برہان له بھی، جس پر اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی، فانما حسابه عند ربی، تو اس کا حساب اسی کے پروردگار کے پاس ہے. انه لا يفلح الكافرون، یقین جانو کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے پیغمبر آپ بس یوں دعا کیا کریں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما دے، آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور. سورہ نور یہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے بہترین سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین احکامات، ہدایات دیں. جیسے ابھی پچھلی سورت کے اندر کچھ صفات دیں، اب اس کے اندر کچھ گناہ کو بتائیں گے جو گناہ کبیرہ ہیں. اور ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اور اس کے بچے ان گناہ کبیرہ کے اندر تو ملوث نہیں ہیں، اور اپنے اگر ہیں تو مرنے سے پہلے توبہ کریں. دیکھیں سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی، اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا، اس میں کھلی کھلی آیتیں ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب پہلا حکم آ رہا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے میں کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے. ہاں دیکھو اب پہلا گناہ آ رہا ہے کہ معاشرے کا بگاڑ وہ زنا ہے. یہ زنا ایک ایسی بیماری ہے، اس کے قریب نہ انسان خود جائے نہ اپنے بچوں کو جانے دے. اور یہاں پر آپ دیکھو کہ پہلے عورت کا نام لیا، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد. اس میں آپ لوگ جانتے ہیں اگر غیر شادی شدہ ہیں، لڑکا اور لڑکی دونوں غیر شادی شدہ ہیں، اور وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے اور گناہ اور گواہوں سے ثابت ہو گیا، تو اب ان کی سزا یہ ہے کہ ایک بڑے سے میدان کے اندر 100 کوڑے ان دونوں کو مارے جائیں. 100 کوڑے. اور دیکھو یہاں پر صاف کہہ دیا اب ان کا خیر خواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے گناہ کیا. اب پتہ چلا عورتیں آ گئی، کہا نہیں بس مارنا ہی ہے تو چلو چھپا کے مار دو، کہا نہیں چھپا کے نہیں مارنا، ایسے بیچ میں لا کر مارو تاکہ ان کو دیکھ کر اور بچے عبرت پکڑیں، اور بچے قدم اٹھانے سے 100 دفعہ ڈریں. تو فرمایا کہ اس میں تمہارے اندر کوئی بھی ان پہ ترس نہ آئے. اور اگر یہ لڑکا اور لڑکی شادی شدہ ہیں اور پھر اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے تو یاد رکھو پھر ان کی سزا پھر سنسار ہے، پھر ان کو ایک بڑے میدان کے اندر اتنے پتھر مارو 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 کہ یہ مر جائیں. اب بتاؤ کسی ایک مرد ایک عورت کے ساتھ اگر ایسا کر لیا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں قیامت تک کوئی دوبارہ زنا کا نہ سوچے گا، قیامت تک کوئی دوبارہ زنا کا نہیں سوچے گا. ایسی عبرت والی موت ہے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکح الا زان او مشرک، زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، زناکار عورت نکاح کرتی ہے تو وہ زانی مرد سے ہی نکاح کرتی ہے مشرک سے. وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی. والذین یرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. اب دوسرا حکم آ رہا ہے، تہمت لگانا. کسی ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت پر تہمت لگائی اور پھر 4 گواہ لے کر نہیں آ سکے تو ان کو 80 کوڑے مارو. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور خود یہی فاسق ہیں. ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں اگر کسی نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑے بخشنے والے رحم کرنے والے. ہاں اسکینڈلز بنانا، انگلی اٹھانا، عورتوں کے اندر بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، کسی دوسرے کے بچے بچیوں کے خوشی نہیں. اب کسی بچے کو ایک جگہ دیکھا ایک عورت نے تو گھر جا کر بغیر کسی تحقیق کے اس کی والدہ کو بولے گی آپ کا بیٹا تو میں نے اسکول کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا ہے. اب کتنے برے گمان آ گئے.
اس پر تہمت لگا دی. اب یہ نہیں پتا واقعے کی تحقیق نہیں کی, اس کی بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا, یا اس کی بائک پنچر ہو گئی, یا وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے, یا کسی سے ملاقات کے لیے آئے, نہیں بس آپ نے گزرتے ہوئے دیکھ لیا کہ وہ اسکول کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور برا گمان سوچ کر اس پر تہمت لگا دی, اور اس کی والدہ کا بھی ذہن خراب کر دیا کہ آپ کا بچہ تو ٹھیک 12 بجے وہاں کھڑا تھا. اب بتاؤ, اگر آپ اس بات کو 4 گواہوں سے ثابت نہیں کر سکی, آپ کو 80 کوڑے لگیں گے, 80 کوڑے لگیں گے, اور آپ کبھی بھی آپ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, اور آپ کے اوپر فاسق کا مہر لگے گی. مگر یہ کہ توبہ کر لو, توبہ. اس لیے کہتے ہیں کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچو. آپ کے گھر میں بھی بچیاں ہیں, آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں. اگر آپ کسی کے اوپر بغیر تحقیق کے, میں پھر کہہ رہا ہوں, اگر ثبوت ہے تو ضرور اٹھائیے, پیچھے مت رہیے. لیکن اگر ثبوت نہیں ہے اور ویسے ہی آپ بغیر ثبوت کی انگلی اٹھا رہے ہو, تو یاد رکھنا آپ کے گھر میں بھی بچے بچیاں ہیں. اور پھر بعد میں یہ کہنے سے کہ سوری میں تو مذاق کر رہی تھی, وہ میں تو بس آپ نے اس کی زندگی برباد کر دی, اور بعد میں آپ کے لیے میں تو بس. تو اس لیے اس بری صفات سے اپنے آپ کو توبہ کیجیے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے, بغیر تحقیق کے ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر, اس کے بارے میں یہ بات اور اس کے بارے میں یہ بات. آج جتنے بھی ہمارے خاندانوں میں جھگڑے ہیں, قسم سے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے, جھوٹی باتیں. اس کے بارے میں اس کو بول دیا, اس کے بارے میں اس کو بول دیا, آپس میں دلوں میں نفرتیں. اس طرح اگر ہم میں سے کوئی ہے تو توبہ کریں, توبہ کریں. اس تفسیر پڑھنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم ساتھ ساتھ توبہ کریں. الا الذين تابوا من بعد ذلك, صاف اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ اس طرح کرنے کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں, آج کے بعد نہیں کروں گی, فإن اللہ غفور رحیم, اللہ معاف کرنے والے. والذین یرمون ازواجهم, اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں. کہا نا یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ تو بال سے زیادہ باریک لیکن تلوار سے زیادہ مضبوط. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء, کسی آدمی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی اور پھر اس کے بعد کوئی گواہ بھی نہیں. إِلَّا أَنفُسُهُمْ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. اب لعان کا طریقہ تو کہا کہ اب اس کو میدان میں لاؤ اور اس کو کہیں گے کہ اب مجلس بیٹھیے, 4 مرتبہ قسم کھا کر بولو, 4 مرتبہ قسم کھا کر بولو کہ جو میں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی وہ میں اس میں سچا ہوں. اور 5ویں مرتبہ یہ بولو کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. وَيَدْرَوْ عَنْهُ الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شہادات. اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ اس کا شوہر اس پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے, اس کا شوہر اس پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو, مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ, اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والے. تو سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا. ہاں, اگر معاشرے کا سدھار چاہتے ہو, اگر اپنے معاشرے کو, سوسائٹی کو اچھا بنانا چاہتے ہو, تو اس طرح کی غلط سوچ, منفی پروپیگنڈا, اس کو اپنی زندگی سے دور کرو. آنکھیں جھکا کر جائیے, آنکھیں جھکا کر آئیے. اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ کہ بیٹا نہیں, اس طرح نہیں بات کرتے. اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ تو اعتماد والا رشتہ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, شک مت کرو, شک مت کرو. شک سے رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں, اور ایک دفعہ دراڑ پڑ جائے نا پھر وہ چیز جڑتی نہیں ہے. ہاں, یقین کے ساتھ اگر آپ کو کوئی چیز حاصل ہو گئی تو پھر اس کو چھپاؤ نہیں, پھر اس کو آگے بڑھاؤ, اپنے بڑوں کو بٹھاؤ, بات آگے چلے. لیکن خالی شک کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے, ثبوت نہیں ہے, لیکن مجھے شک ہے, تو شک کا کوئی علاج نہیں ہے بھائی. یہ شک وسوسوں کی دنیا ہے, اس سے اپنے آپ کو نکلیں. اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں, اس سے گھر خراب ہوتے ہیں. میاں بیوی کے آپس میں یہ شک والا رشتہ, آپ یقین جانیں بچوں کے اوپر کتنے منفی اثرات ڈالتا ہے, کتنے منفی اثرات بچوں کی زندگی اجیرن ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو شرم نہیں آتی, اس بڑی عمر کے اندر بھی ایک دوسرے پہ شرم کر رہے ہیں. اور جب بچے ہو جائے نا, اب تو ویسے ہی آدمی کو محتاط چلنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤں, میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس کی بنا پر مجھ پر انگلی اٹھے. تو قرآن نے صاف کہہ دیا, اگر مرد عورت میں سے ایک دوسرے پر شک ہو تو پھر میدان میں آ جاؤ, پھر لعان کرو. اب قسمیں کھاؤ, پہلے مرد قسمیں کھائے اور پھر عورت قسمیں کھائے. اور اگر دونوں قسمیں کھا لیتے تو لہذا دونوں کے اندر طلاق ہو گئی, الگ کر دو. اب آپ ساتھ نہیں رہ سکتے, الگ الگ ہو جاؤ. اب آگے اسی طرح یہ جو اسکینڈل اور تہمت کا ایک واقعہ جو
ایک سب سے کائنات کے سب سے خوبصورت گھرانے کے اندر ہوا، اس کے اوپر تہمت لگائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کا تذکرہ آ رہا ہے اب رات کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا، حضرت عائشہ وہ پالان میں تھی، تھوڑی دیر کے لیے پلان رکھا گیا، جاؤ جا کر بھائی استنجا وغیرہ کر لو، تو حضرت عائشہ تھوڑی دور چلی گئی اور سارے صحابہ واپس آ گئے، تو صحابہ سمجھے کہ پلان میں حضرت عائشہ بیٹھ چکی ہیں اور وہ پلان اٹھا کر قافلہ چلا گیا۔ حضرت عائشہ کا وہاں پر ہار گم ہو گیا تھا، آنے میں دیر لگ گئی، واپس آ کر دیکھا تو قافلہ جا چکا ہے۔ حضرت عائشہ وہیں پر بیٹھ گئی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا عورت کم از کم اتنی سمجھدار ہماری بھی ہونی چاہیے کہ اس کو پتا کہ میرے شوہر یہیں آئیں گے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اپنی جگہ سے مت ہلو۔ حضرت عائشہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ قافلے کے پیچھے ایک آدمی کو چلاتے تھے کہ پیچھے کسی کی کوئی چیز رہ جائے تو اس کو اٹھاتے ہوئے آنا۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پردہ نازل ہونے سے پہلے امی جان حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے، تو جیسے ہی حضرت عائشہ کو وہاں پر دیکھا تو پہچان گئے، اللہ اکبر یہ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے بات بتائی تو حضرت صفوان اتنے حیا والے، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، کہا آپ اس پر بیٹھیے، اور اس کی نکیل پکڑی اور چل پڑے۔ اچھا سفر چونکہ پیدل ہوا کرتے تھے، آنے میں دن لگ گئے، ادھر مدینے کے اندر جو ہے نا وہ جب پلان دیکھا خالی ہے تو اب ولولہ مچ گیا، باتیں ہونے لگی، بہت ڈھونڈا نہیں ملی، کیا امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں گئی؟ اب ایسے موقع پر نا جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، جن کے دلوں میں مستی ہوتی ہے، وہ لوگ سامنے آئے اور انہوں نے نا تہمت لگانا شروع کر دی کہ کہاں گئی۔ جب حضرت صفوان کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو اب باتیں کرنا شروع کر دی، یہ تو جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے تھے، یہ تو یہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا صدمہ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے خاموش ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ حضرت عائشہ کچھ دنوں کے بعد جب دیکھا کہ ماحول کچھ عجیب سا ہے تو کہا کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں، حضور نے فرمایا چلی جاؤ، وہ اپنے میکے چلی گئی، وہاں بھی کوئی بات نہیں کر رہا، مدینے میں عجیب سی فضا بن گئی۔ تو وہاں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باندی کے ساتھ، مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقاضے کے لیے گئی، گھر میں واش روم تو ہوتے نہیں تھے، تو جاری تھی، راستے میں حضرت مستح کے پاؤں میں ٹھوکر لگی، تو ٹھوکر لگی نا تو لگتے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ بددعا دی کہ اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ تم کیوں اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ عائشہ آپ کو نہیں پتا، اس نے ایسا بولا۔ کہا کیسا بولا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہ ساری کہانی سنائی جو مدینے میں ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھولی بھالی معصوم طبیعت، ان کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک دم بیٹھ گئی، سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا اچھا میرے بارے میں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور حضور کے بھی دل میں شک ڈال دیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر آئی اور اپنی والدہ سے پوچھا، کہاں بیٹی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اب حضرت عائشہ تو پاک دامن تھی، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئی کہ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کہ اللہ تو جانتا ہے میں تو پاک ہوں، صاف ہوں، میرا کردار صاف، میرے دامن پر کوئی دھبا نہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ایسا روئی دھوئی، ایسا اللہ پاک سے تعلق بنایا کہ اللہ اب تو میری صفائی بھی تو ہی کرے گا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے گھر آئے ہوئے تھے، اور یہاں پر اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات میں پورا قرآن کا ایک رکوع اتارا، پورا قرآن کا ایک رکوع اتارا۔ اب جب وہ وحی اتری اور پھر اترنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ٹھیک ہوئی، حضور مسکرائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں کیوں شکریہ ادا کروں، اس لیے کہ اللہ نے میری بارات اتاری۔ حضور مسکرائے اور کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا وہ عائشہ کی بارات نازل فرمائی۔ تو دیکھو بغیر سوچی سمجھی باتوں سے کتنے گھر خراب ہوتے ہیں، وہ کیسے دلوں میں دراریں آتی ہیں۔ اب اس کا تذکرہ قرآن میں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقین جانو لوگ جھوٹی تہمت لے کر آئے، لا تحسبوا شرا لکم، تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے کافی بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، آدمی کو وہی ملتا ہے جو اپنے لیے گناہ کا انتظام کرتا ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کو تو بڑا عذاب ملے گا۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تم نے ایسا کیوں نہ بولا کہ مومن مرد مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے، اس کو بات کو بڑھاتے نہیں۔
لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اور بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں لے کر نہیں آئے؟ اب جب وہ 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا، اگر اللہ دنیا آخرت پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے اس کی وجہ سے تم پر سخت عذاب آتا۔ اذ تلقونه بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے تو اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سنگین بات تھی۔ ولولا اذ سمعتموہ، جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے کیوں نہیں کہہ دیا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ اس طرح کی بات منہ سے نکالیں؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کی ذات، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اس میں سبق ملتا ہے کہ سنی سنئی بات کو آگے مت پھیلاؤ، یہاں روک دو۔ کوئی تو ایسی سمجھدار عورت ہو جو بات کو وہیں روک دے اور ڈانٹ دے اس کو کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ان کے بارے میں بولنے۔ یعدکم اللہ ان تعودوا لمثل ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم واقعی مومن ہو۔ اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کرتا ہے، اللہ عالم حاکم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر عذاب آ جاتا۔ اللہ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، لہذا اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ ہمیشہ بے حیائی اور بدی ہی کی تلقین کرے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ہر بات کو سننے والے۔ ولا یأتلی اولو الفضل منکم، تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں، مالی وسعت رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں۔ ولیعفوا ولیصفحوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ بھی تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے؟ اللہ بہت بخشنے والے۔ ان الذین یرمون المحصنات والغافلات المؤمنات، یاد رکھو جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں انہیں دنیا آخرت میں پھٹکار ملے گی۔ ولہم عذاب عظیم، دردناک عذاب یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن خود ان کی زبانیں ان کے ہاتھ ان کے پاؤں کے خلاف گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا اللہ یہ حق ہے، اس ساری باتیں اللہ کھولنے والے۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق، گندے مرد گندی عورتوں کے لائق، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق، پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ پاک باز مرد عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرئ ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان پاک ماغز مردوں کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا رزق اور اچھی مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو یا ان میں رہنے والوں کو سلام نہ کر دو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ یہاں سے معاشرے میں بے حیائی پھیلنے کے بنیادی اسباب پر اللہ پہرا لگا رہے، اور ان میں سب سے پہلا حکم، یعنی اگر اپنے معاشرے کو اپنے گھر کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ان اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ ہم نے نا بہت سارا، ہم نے دین صرف نماز پڑھنے کا نام بنا دیا یا مدرسے میں جانے کا نام، جبکہ اللہ پاک دیکھیں ہماری پرائیویٹ اور گھریلو زندگی، نجی معاملات کو بھی اللہ دین کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے گھر کے اندر جائے یا پھر اپنے اوپر والے بھابھی کے کمرے میں جائے یا کسی چاچا کے کمرے میں جائے تو کہہ رہے اس وقت تک نہ مت جاؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو یا پھر تم سلام نہ کر لو، اور یہ تربیت تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم ان باتوں کا خیال رکھو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، ہاں اگر ان گھروں میں کوئی نہ پاؤ تو فَلَا تَدْخُلُوا، تو تب بھی اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تمہارے لیے یہ واپس جانا زیادہ بہتر ہے۔ ایک عورت پڑوس میں گئی، دروازہ ٹک ٹک کیا، فلانا ہے، انہوں نے کہا نہیں فلانا نہیں، تو آپ
بحث کرنے کے بجائے فوراً واپس آ جائیں کہ تھی نہیں تھی. ہم اس پر بھی 10 باتیں کر دیتے ہیں. نہیں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے تو آپ واپس آ جائیں, کیونکہ آپ کو وقت لے کر جانا چاہیے تھا. واللہ بما تعملون علیم, تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ خوب جانتے ہیں. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ, ہاں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں, تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر چلے جاؤ جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور اس میں تمہارے فائدے کی چیز ہو. جیسے یہ بڑے بڑے مال ہیں, بڑے بڑے بازار ہیں, اب اس میں مال میں جانے سے پہلے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اندر سامان تجارت ہے, آپ کو خریدنا ہے, آپ چلے جائیں, جا سکتی ہیں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اللہ پاک خوب جانتے ہیں تمہاری اعلانیہ اور چھپی والی چیزوں کو. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. اگر ہم اپنے گھر کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کی اس نصیحت پر عمل کریں کہ اجازت لے کر, دستک دے کر جائیں. اپنے بیٹے بیٹیوں کی تربیت اس پر کریں کہ بیٹا نوک کر کے جانا, بیٹا سلام کر کر جانا, بیٹا کھانس کر جانا. یہ چیزیں آگے دیکھیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. اگر اپنے معاشرے کو اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہو تو مردوں سے بھی کہہ رہے ہیں, عورتوں سے بھی کہہ رہے ہیں. مردوں سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ مردوں کہ تم لوگ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, اور یہی تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے. اور آگے عورتوں سے کہہ رہے ہیں اے عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا. بد نظری صرف یہی نہیں ہے کہ مرد عورت کو دیکھ رہا ہے, بہت برا آدمی ہے. بد نظری یہ بھی ہے کہ عورت مرد کو دیکھ رہی ہے, اس کو کوئی اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتا, جبکہ قرآن پاک میں اللہ نے دونوں کو ساتھ حکم دیا. عورت بھی جب جائے تو نظریں نیچے کر کے جائے, یہ نہیں کہ پورا مٹر گشت کرتے ہوئے بازار گھومتی بھی جا رہی ہے, سب کو پہچانتے ہوئے جا رہی ہے. نہ, قل للمؤمنات, اے عورتوں کی جماعت, یغضضن من ابصارہن, اپنی آنکھوں کو نیچے کر کر چلو, ویحفظن فروجہن, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس کے اوپر بات ہو چکی. ولا یبدین زینتہن, اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرو. ہاں, ہاتھوں کی مہندی نظر آ رہی ہے, پاؤں کے پازیب بجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ تو سب کو پتہ چل رہا ہے. اپنی زینت کو چھپا کر رکھو, راستے کے اندر تمہاری زینت کسی کو پتہ نہ چلے. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها, ہاں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گربانوں پر ڈال لیا کرو. ہاں, دوپٹہ پہننے کا طریقہ اللہ پاک سکھا رہے ہیں. ہاں, دوپٹہ صرف گلے میں ڈالنے کا نام نہیں ہے, اس کو رول بنایا گلے کے اندر ڈال دیا نہیں. اللہ پاک بتا رہے ہیں اس کو ایسے اوڑھو کہ وہ تمہاری کمر اور تمہارے جسم کو ڈھانپ لے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے آنچل کو اپنے گربانوں پر اچھے سے ڈال لیا کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, اور اپنی سجاوٹ کسی پر ظاہر مت کرو سوائے اپنے شوہروں کے, سوائے اپنے شوہروں کے. ہاں, عورت جتنا شادی میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے نا, اتنا تیار ہونے کی اجازت اس کو اپنے شوہر کے لیے تھی. کاش کہ یہ ہر رات اپنے شوہر کے لیے اتنا تیار ہوتی تو بتاؤ کتنی محبت ہوتی. بتاؤ یہ آدمی کسی اور کو دیکھتا. اور بعض علماء نے لکھا, صاحب تحفہ دلہن اور تحفہ دلہن نامی کتاب کے شروع کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنے مرد آج بد نظری کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ اس کی اپنی گھر کی بیوی ہے, کہ وہ اپنی بیوی, وہ اپنے شوہر کے سامنے ایسی بھنگن بن کر رہتی ہے کہ اس آدمی کا دل اپنی بیوی پہ لگتا ہی نہیں ہے, اس کو اس کی آنکھوں میں کوئی مزہ ہی نہیں آتا. وہ کہتا ہے کہ بس باہر جاؤں اپنی آنکھیں ٹھنڈے کروں. اگر یہ عورت اپنے شوہر کے لیے ایسے بنتی سورتی جیسے کسی محلے میں شادی میں جانے کے لیے بنتی سورتی ہے, تو بتاؤ کوئی مرد اپنی بیوی سے دور ہو سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. یہاں کہا اگر تمہیں زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں سوائے اپنے شوہروں کے, اپنے شوہروں کے سامنے بنو اور سورو. اسی طرح تمہیں مطلب صاف ستھرا رہنا ہے اپنے باپ کے سامنے, اپنے شوہر کے باپ کے یعنی سسر ہو گیا, اپنے بیٹوں کے, اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے, اپنے بھائیوں کے سامنے, اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے, اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے, یا اپنی عورتوں کے سامنے, یعنی یہ محرم رشتہ دار آ گئے, ان کے سامنے آپ صاف ستھری بن کر رہ سکتی ہو. عورت کا بھی کوئی پردہ نہیں, یا جو آپ کی باندیاں ان کا بھی کوئی پردہ نہیں, یا ایسے خدمت گزار جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں, چھوٹے بچے جو آپ کی تربیت گود میں رہتے ہو اور ابھی عورتوں کے سے ناشنا ہو, ان کے سامنے بھی, چھوٹے چھوٹے بچے ان کے سامنے بھی آپ آ سکتی ہو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ سب کو معلوم ہو جائے. ہاں, پازیب بن کر چلنا, پازیب پہن کر چلنا, اور اتنی تیز, اللہ معاف کرے, باڈی اسپرے لگا کر چلنا کہ کوئی عورت گزرے تو سب کو پتہ چل جائے کہ یہاں سے گوفوئی گزرا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک عورت گزرتی ہے تو وہ سارے مردوں کو زنا کی دعوت دیتے ہوئے گزرتی ہے. اس لیے خدا کے لیے بھائی یہ جو باڈی اسپرے اور پرفیوم, یہ جو چیزیں یہ آپ کے گھر کے لیے, یہ آپ کے گھر کے لیے, پرسنل روم کے لیے, یہ بازاروں میں لگانے کے لیے نہیں ہے.
یہ بازاروں میں لگا، آج الٹا ہی ہو گیا، گھر کے اندر گندے بندے رہیں گے اور بازار میں جاتے ہوئے پرفیوم باڈی اسپرے لگاتے ہوئے جائیں گے، تو الٹی ترتیب پہ چل رہے ہیں۔ یا اللہ پاک نے صاف کہہ دیا کہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ جو زینت چھپا رکھی ہے وہ سب کو معلوم ہو جائے۔ اگر کسی عورت کے اندر ان باتوں میں سے کوئی بات گڑبڑ ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، تو توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے سارے مرد عورتوں اللہ کے سامنے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، توبہ کرو، توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جن مرد عورتوں کا اس وقت تک نکاح نہ ہوا ان کا بھی نکاح کراؤ، تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کراؤ۔ ہاں، اپنے بچے بچیوں کی شادیاں وقت پر کرو، بچے بچیوں کی شادیاں وقت پر کرو۔ آپ کی بچی 18 سال کی ہو گئی، 20 سال کی ہو گئی، 22 سال کی ہو گئی اور ابھی بھی ماں غافل ہے، ابھی ماں کریں گے کریں گے کریں گے، کب کرو گے؟ جب اس کی عمر گزر جائے گی۔ 18 سال کے بعد اس بچی میں اللہ پاک نے ایک بھوک رکھی ہے، اس بچے کے اندر اللہ نے فطری طور پر ایک بھوک لگی ہے۔ اب بچے اور بچی کی بھوک کو ماں باپ سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ ان کی ظاہری غذا کی فکر کرتی ہیں کہ بچی کو بھوک لگی ہے کھانا بنا کر دے دوں، آپ ان کی روحانی بھوک کی بھی تو فکر کریں۔ ہر مرد عورت کے اندر اللہ نے یہ طبیعت تقاضا رکھا ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے تو بچی کا میلان لڑکے کی طرف اور لڑکے کا میلان لڑکی کی طرف ہونا ہی ہونا ہے، یہ ان کے اندر اللہ نے تقاضا رکھا ہے، لیکن ماں باپ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ بچی 18 سال سے لے کر 25 سال تک پہنچ گئی، روز اس میں بھوک لگ رہی ہے، میلان ہو رہا ہے، لیکن ماں باپ سو رہے ہیں، ہاں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں۔ 30 سال میں جا کر، اسی طرح 35 سال میں جا کر لڑکے کی، نہیں بھائی، 16 17 سال 18 سال میں سوچنا شروع کرو، 20 میں کر دو، 20 میں سوچنا شروع کرو، 22 میں کر دو۔ جو بچے بچیاں وقت پر شادی ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کو آباد ہو گئے، اب یقین کرو بہت سارے گناہوں سے بچ گئے، بہت سارے گناہوں سے بچ گئے، گناہوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ ورنہ آج جو معاشرہ چل رہا ہے اس کے بہت سارے گناہوں کا ذریعہ ماں باپ بھی ہیں کہ وقت پر شادیاں نہیں ہو رہی، وقت پر شادیاں نہیں ہو رہی۔ ظاہر سی باتیں دیکھو نا، ایک طرف حلال کھانا رکھا ہوا ہے، ایک طرف حرام رکھا ہوا ہے۔ ہم سب یہ چاہیں گے کہ حلال کھانا کھاؤ، اپنی بھوک مٹاؤ، لیکن اگر آپ نے حلال کھانے کے اوپر اتنے پردے ڈال دیے اور حرام کو کھلا چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے بھوک لگی ہے، آدمی بھوک مٹانے کے لیے کچھ تو کرے گا، وہ حرام کی طرف جائے گا اور ذریعہ بن گئے آپ، اس لیے کہ حلال کو آپ نے اتنا چھپا دیا اتنا چھپا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا آج نکاح کرنا اتنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا کہ اتنے لاکھ روپے ہو، اتنا مہر ہو، اتنا جہیز ہو، اتنے سارے ہو، تب جا کے نکاح ہوگا، اور زنا کرنا اتنا ہی آسان ہو گیا، زنا کرنا اتنا ہی آسان ہو، گلی گلی چوراہے چوراہے محلے محلے زنا ہو رہا ہے۔ زنا آسان کر دیا اور نکاح مشکل کر دیا، جبکہ ہونا اس کا الٹ چاہیے تھا، نکاح کو آسان کرو زنا کو مشکل بناؤ، نکاح کو آسان کرو زنا کو مشکل بناؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو فضا قائم کی وہ یہی تھی، نکاح کو عام کیا، نکاح کو عام کیا، اس کو آسان کیا۔ حضور نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح بتاؤں کہ جو سب سے کم خرچ ہو وہ سب سے برکت والا نکاح ہے۔ آسان بناؤ، آسان بناؤ، سادگی پر آؤ۔ کسی بچی کو پیسوں کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی، کیسا معاشرہ بن گیا۔ اس لیے خدا را آپ حضرات عورتوں سے کہہ رہا ہوں اپنا ذہن بناؤ کہ اب نکاح کو آسان بناؤ، آسان بناؤ، کوئی بات نہیں، تھوڑے پیسوں میں بھی، تھوڑے کپڑوں میں بھی شادی ہو جاتی ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی شادی ہو جاتی ہے، کسی کا گھر بس جائے گا، کوئی اپنے گھر کی ہو جائے گی، کسی کو سکون مل جائے گا۔ نہیں، میں نے عرض کیا کہ حلال کھانے کے اوپر اتنے کپڑے ڈال کر اس کو مشکل بنا دیا کہ اس کو کھانا مشکل ہو گیا اور حرام کو کھلا چھوڑ دیا۔ آج موبائل دیکھ رہے ہیں اور یوں چیزیں چل رہی ہیں اور بچے بچیوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں تک جا رہے ہیں معاملات، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کتنے واقعات ہیں، فرانس سے عورت بھاگ کر آ گئی، امریکہ سے عورت بھاگ کر آ گئی، یہاں کا لڑکا وہاں چلا گیا، یہ کیسے؟ یہ فیس بک کی دوستیاں، یہ انسٹاگرام کی دوستیاں، یہ یوٹیوب کے تعلقات، یہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ نے حلال کو مشکل بنا دیا، حرام کو آسان کر دیا۔ شادی کر نہیں رہے ہو، شادی کر نہیں رہے ہو، پیسے نہیں ہیں، بیسیاں نہیں کھلی اور موبائل لے کر دے دیے کہ حرام دوستیاں بنا لو۔ توبہ 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 توبہ۔ اگر معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بچے بچیوں کی شادیاں وقت پر کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، ہاں، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، ہاں، وہ اپنے نصیب کا کھائیں گے۔ ہر عورت اپنا نصیب لے کر آتی ہے، آدمی بعد میں دنیا میں آتا ہے، اس کا کھانا پہلے دنیا میں آتا ہے، تو اسی یہ سوچ کر کہ ابھی اپنا پورا نہیں ہو رہا، ایک اور آ گئی تو کہاں سے کھائے گی؟ ارے آپ کو کون کھلا رہا ہے؟ اس کو بھی اللہ کھلائیں گے، بلکہ اس کے آنے کی برکت سے اللہ آپ کو ڈبل کھلائیں گے۔ واللہ واسع علیم۔
اللہ خوب وسعت والے جاننے والے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. جن کو لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہو وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے. اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں اگر ان میں بھلائی دیکھو تو مکاتبت کر لو. وَآتَاهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. اور مسلمانوں اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے ان میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور ان باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہو. جو کوئی انہیں مجبور کرے گا اللہ ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو تو معاف کر دے گا لیکن تمہیں معاف نہیں کرے گا. ہاں اس میں نا ان عورتوں کو ڈرنا چاہیے, ان عورتوں کو ڈرنا چاہیے جو معصوم بچیوں کو غلط کاموں پہ لگاتی ہیں, اپنے پیسوں کے خاطر باقاعدہ دھندے بنا لیے, کاروبار بنا لیا اور معصوم بچے بچیوں کی زندگیاں برباد کر رہی ہیں. ایسے لوگ جہنم میں نچلے طبقے کے اندر ہوں گے, اٹھا کر فرشتے انہیں ماریں گے. آج ہمارے معاشرے, کھل کے اس لیے بول رہا ہوں, آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چل رہا ہے, کسی کا واٹس ایپ ہائی جیک کر لیا یا کسی کا موبائل قبضہ کر لیا اور پھر اس میں سے چیزیں تصویریں لے کر اس کو گناہ پر آمادہ کرنا. اس میں عورتیں بھی ملوث ہیں, اس میں مرد بھی ملوث. ان کو ڈرنا چاہیے. کسی کی زندگی, کسی کی آبرو کل قیامت کے دن اللہ معاف نہیں کریں گے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں. ان لوگوں کو مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے, وہ نصیحت اللہ سے ڈرنے والوں کی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اللہ تمام آسمان اور زمین کا نور, اس کی نور کی مثال یوں جیسے ایک تاقچہ جس میں چراغ شیشے میں, شیشہ ایسا جس میں ایک موتی چمکتا ہوا, کوكب دری یوقد من شجرہ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ. وہ چراغ ایسے برکت والے درخت زیتون سے روشن جس کو نہ مشرق نہ مغرب, ایسا لگتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشنی کرے گا. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ. چاہے اسے آگ نہ بھی پہنچی ہو پھر بھی چمکتا ہے, روشنی ہی روشنی. يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتا ہے اس نور تک پہنچاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. بعض گھروں میں سے بعض گھر ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بلند مقام دیا, اس میں اللہ کا نام لیا جائے, ذکر کیا جائے, صبح شام لوگ اس میں تسبیح کرتے ہیں. رجال لا تلہم تجارت. ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں تجارت خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. وہ نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, یخافون, ڈرتے ہیں اس دن جس دن لوگوں کی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. نتیجہ یہ اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. اللہ اپنے فضل سے اضافہ بھی کریں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ. اور ان کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ کافر, ان کے اعمال کی مثال شٹیل صحرا جیسے سیراب ہو. پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے, یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں. لم یجد شیء وجد اللہ عنده فوفاہ حسابا. وہ اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے اور اللہ اس کو پورا بدلہ دے. واللہ سریع الحساب. اللہ بہت جلد حساب کرنے والے. او کظلمات فی بحر. یا پھر ان کے اعمال کی مثال گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کی طرح. سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا, اس کے اوپر ایک اور موج, اس کے اوپر بادل, اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے. ہاتھ کو بھی یعنی اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا اتنے, یعنی ان کے اعمال میں کوئی روشنی نہیں. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. جس شخص کو اللہ ہی نور نہ دے تو اس کو نصیب کہاں سے ہوگا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ. پرندے بھی جو صف بنائے پر پھیلائے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. ہر ایک کو اپنی نماز تسبیح کا طریقہ معلوم. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. اللہ ان کے سارے کاموں کو جانتا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا. اللہ وہ ہے جو بادلوں کو ہکاتا ہے, ایک دوسرے سے جوڑتا ہے, پھر تہ بتہ کرتا ہے, پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے بیچ میں سے نکلتی ہے. آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے. جس کو چاہتا ہے اس کے لیے مصیبت بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ان سے رخ پھیر دیتا ہے. ایسا لگتا ہے
یکاد سنا برقی یذهب بالابصار کہ بجلی کی چمک آنکھوں کو لے جائے گی. یقلب اللہ اللیل والنہار اللہ وہ ہے جو رات اور دن کو الٹ پھیر کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار یہ دنیا کی الٹ پھیر میں ابھی بھی نصیحت ہے لوگوں کے لیے جن کے پاس آنکھیں ہوں. اللہ خلق کل دابۃ مما اللہ وہ ہے جس نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. پھر جاندار بھی ایسے بعض وہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں, بعض وہ جو اپنے 2 پاؤں پر چلتے ہیں, بعض وہ جو اپنے 4 پاؤں پر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء اللہ بادشاہ ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. لقد انزلنا آیات مبینات بے شک ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچاتا ہے. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول منافق لوگ کہتے ہیں اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد منہ موڑ لیتا ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ حقیقت میں لوگ ایمان لانے والے نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو یعنی کچھ لینا ہو تو بھاگے بھاگے آتے ہیں. افی قلوبہم مرض کہ ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے یا پھر کوئی شک ہے یا پھر کوئی خوف ہے کہ اللہ ان پر ظلم کرے گا. بل اولئک هم الظالمون بلکہ یہ خود ظلم کرنے والے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله اور مومنوں کی بات تو یہ ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ یوں کہتے ہیں سمعنا واطعنا ہم نے آپ کی بات سن بھی لی مان بھی لی. اولئک هم المفلحون ایسے ہی سر جھکانے والے فلاح پاتے ہیں. من یطع اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے ویخشى اللہ اور اللہ سے خوب ڈرے ویتقی اور اس کی نافرمانی سے بچے فاولئک هم الفائزون ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتهم لیخرجن اور منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اے پیغمبر تم انہیں حکم دو نکل کھڑے ہوں گے اور ان سے کہو قسم نہ کھاؤ تمہاری فرما برداری کا اللہ کو سب کو پتا ہے. ان اللہ خبیر ما تعملون قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بس سے یہ کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. فإن تولوا اگر پھر بھی منہ پھیریں فإن نما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم تو جو بوجھ آپ نے اٹھانا ہے وہ آپ پر جو ان پر ہے وہ ان پر. وإن تطیعوه تهتدوا اور تم ان کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین اور رسول کا فرض تو صرف اتنا ہے کہ واضح اور صاف صاف پیغام کو پہنچا دینا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ہاں جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا اور ان کے لیے اس دین میں ضرور اقتدار بخشے گا جس سے ان کے لیے پسند کیا اور ان کو جو خوف ہو اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا فرمائے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیء بس میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ومن کفر بعد ذلک اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لوگوں نماز پڑھو زکات دو رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو بے بس کر دیں گے. ومأواہم النار ان کا ٹھکانہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم اے ایمان والو جو غلام باندیاں تمہاری ملکیت میں اور جو چھوٹے بچے جو ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچے وہ تمہارے گھر میں رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے 3 مرات 3 موقعوں پر تم سے اجازت دے کر گھر میں داخل ہو. وہ 3 موقع کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر ایک فجر کی نماز سے پہلے. وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ اور جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو. ومن بعد صلاۃ العشاء اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد. 3 عورات لکم یہ 3 وقت ایسے جس میں اجازت لے کر جانا. لیس علیکم ولا علیکم جناح بعدہن ہاں ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے اور نہ ہی ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے اس لیے پھر نہ پوچھے تو کوئی مسئلہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات اس طرح اللہ پاک تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں آیتیں. واللہ علیم حکیم اللہ خوب علم والے حکمت والے. ہاں دیکھو یہ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. عشاء کے بعد اگر بھابھی کے کمرے میں بھیج رہے تو آپ بچے کو سکھائیں کہ بیٹا ایک دم مت چلے جانا نوک کر کے جانا اجازت لے کر جانا. دوپہر میں بعض گھروں کے اندر سونے کا ماحول ہوتا ہے ایسے نہیں کھل کے پڑوس میں چلے گئے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑوس میں بہت جانے کا عادی مت بنائیں.
خاص طور پر فلیٹ سسٹم کے اندر برابر برابر میں گھر ہوتا ہے، بچی اچھی بلی بڑی ہو گئی، پڑوس کے اندر بار بار جا رہی ہے، بار بار جا رہی ہے، بھائی اس کو کہیں کہ اجازت دے کر جاؤ، پوچھ کر جاؤ اور مناسب وقت پر جاؤ، دیکھو کہ ان کے گھر میں اس وقت ان کے بچے نہ ہو، شوہر نہ ہو، اس وقت میں جاؤ. آپ کو باجی سے کام ہے نا، انٹی سے کام ہے، تو اس وقت جائیں جب آپ کو پتا ہو کہ اب یہ لوگ سارے کام پر چلے گئے ہوں گے، اب جا کر میں باجی سے بات کر لوں. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور یہ 3 اوقات تو مردوں کے گھر پر آنے کے، فجر سے پہلے سب گھر پر ہوتے ہیں، اس طرح عشاء کے بعد بھی سب گھر پر ہوتے ہیں، اور چھٹی والے دن دوپہر کو بھی سب گھر پر ہوتے ہیں. تو ہمیں اتنا احساس ہو، ہمیں پتا ہو کہ کس وقت کس کے گھر جانا ہے، اجازت لینا، یہ صاف بات ہے. ہاں اگر چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، جو آتے جاتے رہتے ہیں، تو کہا ان کی کوئی مسئلہ نہیں. فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ حُلُمْ، جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ بھی اس طرح اجازت لیں جیسے ان سے پہلے بالغ والے اجازت لیتے ہیں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اس طرح کی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ علم کے بھی مالک، حکمت کے بھی مالک. ہاں، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اب آ گیا ان عورتوں کا مسئلہ کہ استاد صاحب اب تو میں بوڑھی ہو گئی، کیا ابھی بھی میں برقع پہنوں، دستانے پہنوں، موزے پہنوں، یا میرے لیے کچھ نرمی ہو گئی؟ تو سن لیں، جن بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی امید باقی نہ بچی، تو ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے، چادریں یا نامحرموں کے سامنے اتار دیں، یعنی وہ بغیر دستانے کے بھی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ اب ان کی شادی کی عمر نکل چکی، اب وہ فتنے کی عمر سے نکل چکی ہیں. سننا، فَلَيْسَ عَلَيْهُنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، تو وہ اپنے زائد کپڑے، چادر وغیرہ اتار کر جا سکتی ہیں، برقع، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں. ہاں لیکن اگر بوڑھی عورت نے ہاتھ پر مہندیاں لگائی ہے، اب اس کو دستانے پہننے ضروری ہیں. اب اگر اس کے پاؤں کے اندر مہندی لگی ہوئی ہے، اب اس کے لیے بھی موزے پہننا ضروری ہے، اس لیے کہ زینت کی چیزیں دکھاتے پھر رہی ہے. ہاں اگر سیدھے سادے ہاتھ ہیں، جھریوں پڑے والے، پھر اس کے بعد جانے کی اجازت ہے. اب آپ یہ اتار دو موزے پہن کر، کیونکہ اب آپ دادی بن چکی ہو، نانی بن چکی ہو، آپ کے اندر بھی اب تو حیا ہے اور قبر کا دن یاد ہے، اس لیے اب تو گناہ کا جذبہ بھی دل میں نہیں آئے گا. اس لیے آپ کو کہا کہ آپ صرف بڑا والا برقع اوپر ڈال لو، اگر دستانے اور موزے نہیں بھی پہنو، آنکھوں کا پردہ نہ بھی کرو، اس لیے کہ آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، آپ کو اجازت ہے، جا سکتی ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر زینت کر رکھی ہے، ہاتھوں میں مہندی، پاؤں میں مہندی، تو اب آپ کے لیے بھی جو ہے نا وہ حکم یہ ہے کہ آپ دستانے اور موزے پہنیں گی. آگے خود اللہ پاک کہہ رہے ہیں، حکم تو سنا دیا، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی عورت کہے کہ استاد صاحب اگر میں پہنوں، تو کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، پہنو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، پہنو. 50 سال 60 سال کی آپ ہو گئی، لیکن آپ کہہ رہے ہو استاد صاحب ساری زندگی پہنا ہے، آپ کیوں اتاروں؟ تو مت اتارو، پہنو. اللہ پاک بھی آپ کی اس عمل کی تائید کر رہے ہیں کہ پہنو. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر یہ لوگ پہنے. واللہ سمیع علیم، اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں کیا خیال. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ، نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ، نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ، نہ خود تمہارے لیے کہ اپنے گھروں میں سے کچھ کھا لو پی لو، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں میں سے، ماؤں کے گھروں میں سے، بھائیوں کے گھروں میں سے، بہنوں کے گھروں میں سے، اپنے چچاؤں کے گھروں میں سے، یا پھوپھیوں کے گھروں میں سے، یہ تو اپنے ہی گھر ہوتے ہیں، اپنے ماموں کے گھروں میں سے، خالاؤں کے گھروں میں سے، یا ان گھروں میں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں میں سے، یا اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملاقات بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہے. اللہ اس طرح اپنی آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان فرماتے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله اذا كانوا معه على امر، مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے، جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے تو ان سے اجازت لیے بغیر پھر نہیں جاتے. ان الذين يستأذنوك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، اے پیغمبر جب لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں. جب وہ تم سے اپنے کام میں اجازت مانگیں تو تم انہیں اجازت دے دو. ہاں جیسے ہم سب مجلس میں بیٹھے ہوئے نا اجتماعی امور کے اندر، اب اس میں تربیت یہ ہے اگر کسی عورت کو اٹھ کر جانا ہے تو اس کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ اجازت لے کر جائے، ہاتھ سے اشارہ کر کر جائے کہ استاد صاحب میں پانی پینے چلی جاؤں، استاد صاحب میں کام سے چلی جاؤں، ہاں اشارہ ہوگا آپ چلی جائیں. یہ تعلیم ہے. اور خود سے اٹھ کر جانا، خود سے آ کر بیٹھنا کا یہ مسلمانوں کی تعلیم نہیں، بلکہ یہ اب بے ادبی والی بات ہے. خود اٹھ کر جا رہے ہیں، خود مسلمانوں نظم والی زندگی گزارتے ہیں، انتظام والی زندگی گزارتے ہیں، ادب والی زندگی گزارتے ہیں. تو اس کے اندر یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سے کوئی اجازت مانگے آپ اس کو اجازت دے دیں.
جن کو چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے استغفار، اللہ سے مغفرت بھی طلب کرو، ان اللہ غفور رحیم لا